خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بندوں کے حقوق ہیں، کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کی دکان قبضہ کر لی، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے۔ اب دیکھیے لوگ قرضوں کا لین دین کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے اس نیت سے کہ میں کل اپنے بھائی کو واپس کروں گا، اللہ غیب سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اور جو قرضہ دینے والا، جو قرضہ دیتا ہے، اگر 10,000 روپے قرضہ دے دیا، جب تک اس بھائی کے بعد اس کا قرضہ ہے، اللہ پاک اس قرضہ دینے والے کو روزانہ 10,000 کا مقبول صدقہ کرنے کا اجر دے رہے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ اور جو لینے والا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دینا پھر مڑ کے چلا تو چکر ہی لانا ہے، تم چکروں میں چکر ہی لگاؤ گے، ایک دفعہ دو تو صحیح نہ، اس کے دینے کی واپس نیت ہی نہیں ہوتی۔ اب اس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں سے پیسہ لیا، واپس نہیں کیا، زمینوں پہ قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، جائیداد پہ قبضہ، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا۔ اب جتنے بندوں کے حقوق ہیں، فرمایا توبہ تفصیلی کے اندر شرط یہ ہے تمام کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کو گالی دی، خدا نہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے خلاف بدگمانی پھیلائی، لوگوں کو آپ کے خلاف کیا، خدا نہ مجھے معاف کر دو، کسی کی زمین کھائی، اس کو کہے اب میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ جو صورت ہو سکتی ہے توبہ تفصیلی کے اندر حقوق العباد کے زبان سے اس کو اختیار کرنی پڑے گی، تب اس کی جا کے توبہ تفصیلی قبول ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا تو سامعین گرامی قدر یہ اللہ کا مجرم بن کے دنیا سے جائے گا۔ اس لیے میری پہلی اور بنیادی بات کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کے اس عشرے کو مغفرت کا بنایا۔ مغفرت اس کو ملے گی جو مانگے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں توبہ کا قرآن میں حکم دیا، ایمان والو سچی توبہ کر کے میرے پاس آؤ۔ توبہ کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ یہ توبہ کی دو شرطیں ہیں۔ توبہ کی توبہ دو قسم کی ہے، ایک اجمالی توبہ، ایک تفصیلی توبہ۔ اجمالی ساری زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنا، پھر تفصیلی میں حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی ہیں۔ یہ ساری قسم کی توبہ کی قسمیں پوری کر کے ہم رب کے حضور جائیں گے تو پھر تو ہم ہوں گے سرفراز، پھر تو ہماری ہوگی بخشش، پھر تو ہم ہوں گے اقوام عالم کی اجتماع میں کامیابی والے۔ اگر ایسے نہیں جائیں گے تو بھائی دوستو پھر بڑے خطرے کی بات ہے، پھر تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو اللہ پاک نے بہت تھوڑی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے کے لیے، باقی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر پکی ٹھپی نیت کریں، جو بات عرض کی ہے وصیت نامہ لکھنے کی، وہ وصیت نامہ لکھ کے اپنے ورثاء کے حوالے کر دیں کہ دیکھو یہ بات آپ نے پوری کرنی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، تبلیغ کی برکت عرض کر رہا ہوں، تبلیغ کی برکت۔ میں 14 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا تھا، نہ 12ویں کی عمر سے نمازیں پڑھتا ہوا رہا ہوں، اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میری 46 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں یاد کہ میری ایک نماز بھی قضا ہوئی، مجھے آج تک نہیں یاد میرا ایک روزہ بھی رہا، اور الحمدللہ حج بھی اللہ نے اس وقت کرایا جب فرض ہی نہیں تھا، حج اس وقت ہوا میرا جب فرض ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ الحمدللہ اس طرح کی ترتیب، میرا کوئی وصیت نامہ نہیں لکھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں، میں کیا کروں، میرے ذمہ کو باقی ہے، میں کس کا وصیت نامہ لکھوں۔ اس لیے ہر ایک میں نے اپنا محاسبہ مختصر آپ کے سامنے عرض کیا، ہر بندہ اپنا یوں محاسبہ کرے زندگی کا کہ کل میں نے رب کے حضور کس منہ سے جانا ہے، کیا میں اپنے آپ کو پاک کر کے لے جا رہا ہوں، گندگیوں کو لے کے جا رہا ہوں، جو گندگیاں جائیں گی تو وہاں پہ سزا ملے گی، قبر سے ملنا شروع ہو جائے گی، بلکہ دنیا سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے حکموں کو توڑتا ہے، میرے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، میں رب اس کا دنیا میں جینا حرام کر دیتا ہوں۔ دنیا میں مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، قبر میں بھی مصیبت، حشر میں بھی مصیبت، اللہ کے سامنے مصیبت، پھر میں اسے بھی جاتا ہوں، کیا فائدہ؟ تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کو بنا کر لے کے جائیں، بگاڑے نہیں بنائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی